نکاح سطر کی حفاظت کا ذریعہ ہے، مگر جب آدمی نکاح کرتا ہے تو کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں شوہر پر اور کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں بیوی پر، اس کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اب میں جس رشتے ازدواج میں بندھ رہا ہوں تو اب میرے ذمہ کیا ذمہ داریاں ہوں گی۔ بیوی کو بھی معلوم ہونا ضروری ہے، شوہر کو بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور اس وقت جو فساد اور بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہ شوہر کو معلوم ہے کہ میرے ذمہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں، نہ بیوی کو معلوم ہے کہ میرے ذمہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں۔ اور شریعت نے بڑی وضاحت سے ذمہ داریاں بیان فرمائی، کون سی ذمہ داریاں لازم اور واجب اور فرض کے درجے میں ہیں شوہر پر، اور کون سی ذمہ داریاں مستحب کے درجے میں ہیں، جائز کے درجے میں ہیں، لازم فرض واجب کے درجے میں نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے بیوی پر کی ذمہ داریاں کون کون سی فرض اور لازم کے درجے میں ہیں اور کون سی فرض اور لازم کے درجے میں نہیں ہیں۔ چونکہ یہ ساری احکام کو سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، تاکہ ہر ایک کو یہ معلوم ہوگا کہ میری ذمہ داری یہ ہے اور میں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں یا نہیں نبھا رہا، اور مجھے سامنے والے کی طرف سے اپنے پورے حقوق مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، اور میں سامنے والے کے پورے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ ہر ایک حق کی ادائیگی کی فکر میں لگے، مگر حق کی ادائیگی کی فکر میں جب لگے گا جب حقوق کا علم تو ہو۔ اب مجھے پتہ ہی نہیں میرے ذمہ حق کیا ہے تو میں ادا کیسے کروں گا، اور سامنے والی کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ذمہ کیا حق ہے۔ اب جو معاشرے میں فساد اور بگاڑ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حق شوہر پر لازم نہیں ہے، سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ لازم ہے، یہ ادا نہیں کر رہا، یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ ظلم ہے، کیونکہ مسئلہ تو پتہ ہی نہیں۔ اور بیوی کے ذمے کیا چیز لازم نہیں ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اس کے ذمے لازم ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ پہ زیادتی کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، حالانکہ وہ چیز اس کے ذمے لازم ہی نہیں ہے۔ تو جب ہر ایک یہ سمجھے گا، شوہر یہ سمجھے کہ بھئی یہ بیوی کا مجھ پر احسان ہے، یہ ذمہ داریاں اس کے ذمہ لازم نہیں تھی مگر یہ بیچاری نبھا رہی ہے، اس کا مشکور ہو، اس کا ممنون ہو، اس کا احسان مند ہو، اور بیوی یہ سمجھے کہ بھئی یہ ذمہ داریاں شوہر کے ذمہ تھی نہیں مگر وہ نبھا رہا ہے، تو وہ اس کی مشکورہ ہو، احسان مند ہو کہ بھئی یہ اس پر مجھ پر بڑا احسان کر رہا۔ دونوں طرف شکریہ کا احساس ہو، شکر مندی کا احساس ہو، تو پھر یہ گاڑی بہت اچھی چلے گی۔ گاڑی کے دونوں پہیوں میں بیلنس شریعت نے برابر رکھا ہے کہ گاڑی صحیح چلتی رہے اور ہمیشہ چلتی رہے، تو اس لیے ان حقوق کو پہچاننا بہت ضروری ہے، بہت لازم ہے۔ دیکھو جب نکاح ہو گیا تو اب یہ بیوی شوہر کے گھر میں آ گئی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہے، تم اس کے لباس ہے، ایک دوسرے کو لباس قرار دیا۔ یعنی اب یہ بیوی آ گئی شوہر کی لباس بن کے، اور شوہر بیوی کا لباس بن گیا۔ لباس کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کے عیوب، جسم انسانی کے عیوب کو چھپا دیتا ہے۔ اب میرے جسم میں کہاں پھوڑا ہے، کہاں زخم ہے، کہاں پیپ نکل رہی ہے، کہاں تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں، صاف ستھرا کپڑا ہے۔ اس لباس نے میرے اندر کے سارے عیوب کو چھپا دیا، کسی کو پتہ نہیں۔ تو اب لباس بنا دیا، اب بیوی کے عیوب کو شوہر چھپائے گا اور شوہر کے عیوب کو بیوی چھپائے گی، یہ لباس بن گیا۔ اور اگر یہ میرا لباس یہاں سے پھٹ جائے تو پتہ چلے گا اندر کیا زخم ہے، اندر کون سا پھوڑا ہے، کوئی برس کا نشان ہے، کوئی کیا ہے، ساری چیزیں نظر آنے لگیں گی کیونکہ یہ لباس پھٹا ہوا۔ تو جہاں بیوی شوہر کے معائب بیان کرتی ہے، سمجھے پھٹا ہوا لباس ہے،
اور گویا قرآن کی تعلیمات کے منافی عمل ہو رہا ہے. یہ صحیح طرح کا لباس نہیں بنی اپنے شوہر کی, اور ماں کے گھر جا کے اس کی خامیاں بیان کر رہی ہے, اس کی برائیاں بیان کر رہی ہے. شریعت نے تو کہا تھا کہ یہ لباس ہے. اور شوہر اگر بیوی کی برائیاں اپنی ماں بہنوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ یہ کیوں کرتی ہے, ایسا کرتی ہے, ایسا کرتی ہے, تو یہ لباس اپنا خراب کر رہا ہے. یہ گویا یہ پھٹا ہوا لباس ہے کہ اپنی بیوی کے معائب سب کو بیان کر رہا ہے. بیوی شوہر کے عیوب کو چھپائے, شوہر بیوی کے عیوب کو چھپائے, ہر ایک دوسرے کے عیوب کو چھپا چھپا کر چلے اور آپس ہی میں معاملہ حل کرتا رہے. چلتی رہے گی گاڑی. جہاں یہ عیوب باہر نکلے بھائی پھر معاملہ گڑبڑ ہوگا, پھر بہت خطرے کی چیز ہو جائے گی. تو اب یہ لباس بن کر آ گئی. اب کچھ ذمہ داریاں بیوی کے ذمہ آ گئی, کچھ ذمہ داریاں شوہر کے ذمہ آ گئی. دیکھو یہ بیوی ہے نا, یہ جب آئی تو اپنے ساتھ جہیز بھی لائی, سامان بھی لائی. اب یہ جو بیوی کا پلنگ ہے اور فرنیچر ہے یہ سارا بیوی اپنے ساتھ جہیز میں لاتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کی مالکہ یہ بیوی ہے. کمرہ شوہر کا, کمرہ شوہر کی ملکیت اور سارا سامان بیوی کی ملکیت. اب جب یہ بیوی کی ملکیت ہے تو شوہر کے دماغ اور دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کی ملکیت ہے. تو بھائی جب آدمی اپنی موٹر سائیکل چلاتا ہے تو جیسے چاہے چلائے, کسی کی لیو بھی چلائے گا تو احتیاط سے چلائے گا کہ یار یہ دوسرے کی ہے, احتیاط سے چلاؤ, تو ٹوٹ پھوٹ ہوگی تو بھائی مجھے نقصان بھرنا پڑے گا. یعنی اس کے لاشعور میں یہ چیز ہوتی ہے. حالانکہ موٹر سائیکل تو چلا ہی رہا ہے, اپنی بھی چلاتا ہے, مگر چونکہ دوسرے کی مانگی ہوئی ہے, دوسرے سے لی ہوئی ہے, تو بتاؤ اس کے ذہن اور تخیل میں کیا ہوگا. وہ چیز یہاں نہیں ہوتی. سمجھتے ساری چیزیں میری ہیں. لہٰذا اس کا دوست آتا ہے, اپنے کمرے میں بٹھاتا ہے, آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے, اور ساس کی سہیلیاں آتی ہیں, سارے رشتے دار آتے ہیں, سب کو کمرے میں, چلو بھائی بیٹھو یہاں بیٹھو. نندے آتی ہیں تو اس کے کمرے میں گھستی ہیں, اور نندوں کے بچے ہوتے ہیں اس کے کمرے میں گھستے ہیں, اور وہ نئی نئی چیزیں, قیمتی چیزیں, حساس چیزیں, نازک چیزیں, اب اس کا دل دھڑکتا ہے کہ بھئی یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے, یہ کچھ ہو نہ جائے. اور اگر کچھ یہ کسی بچے کو کچھ کہہ دے کہ ارے بھائی احتیاط کرو, تو اس کے گلے لگ جائیں گے, گلے پڑ جائیں گے, ارے ڈانٹتی ہے اس کو, تیرے کمرے میں نہیں آئیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. یہاں سے حق تلفی شروع ہوئی, کیونکہ پہچانی نہیں ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں اس بیوی کی ملکیت ہیں. ہمارے بھائی کی ملکیت ہے ہی نہیں, شوہر کی ملکیت ہے ہی نہیں. تو بیوی, شوہر, شوہر کی ماں, شوہر کی بہن, شوہر کا والد, شوہر کا بھائی, یہ سب ان کی جو چیزیں استعمال بے دھڑک کر رہے ہیں, بلا اجازت کر رہے ہیں, جبرن کر رہے ہیں. یہ حق تلفی کر رہے ہیں, سب حق تلفی, غصب کر رہے ہیں, غاصب شمار ہوں گے. اللہ کے دربار میں یہ غاصب شمار ہوں گے, اس لیے کہ سامنے والے کی دل کی اجازت تھوڑی, وہ تو اپنے لیے لائی تھی, اپنے استعمال کے لائی تھی. ارے بھائی اس کا فریج چلا دو, بھائی ہمارا فریج خراب ہو گیا, چلو اس کا فریج چلاؤ, سب گھر والے استعمال کر رہے ہیں اس کا فریج. بھائی اس کی واشنگ مشین نکال لو, یہ نئی ہے, اس میں سارے آپشن ہیں, سکھانے کا بھی ہے, سب کچھ ہے, سب اس میں چلاؤ بھی, چلو ہماری خراب ہو گئی ہے, بدوا لیں گے. اور کوئی جملہ اس کی زبان سے نکل گیا تو دھمال ہو جائے گی, بولا کیسے سے. یہ یہاں سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ شروع ہو رہا ہے کہ وہ اتنے سارا سامان لے کر آئی ہے, تو اب شوہر, شوہر کی ماں, شوہر کا والد, شوہر کی بھائی, شوہر کی بہن, یہ سب مسئلہ پوچھیں کہ بھائی اس چیز کو ہم استعمال کرنے کے کتنا حق رکھتے ہیں, کتنا حق رکھتے ہیں. ہمارا حق ہے اس کی چیزوں کے استعمال کرنے کا یا نہیں ہے. مگر بتاؤ, ہم لوگوں کے لاشعور میں تو یہ بیٹھا ہے کہ یہ کپڑے تو ہمارے ہیں, یہ ساری چیزیں تو ہمیں ملی ہوئی ہیں, اس کی لائی یہ ہے, مگر ہمارے لیے ہے, ہم جیسے چاہے اس کو استعمال کریں. تو بھائی یہاں سے حق تلفی شروع ہو جاتی ہے. اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا ہے کہ بیوی کی جو بیوی اپنے ساتھ جتنا سامان لائی ہے وہ اس کی اپنی ملکیت ہے, وہ خوشی سے اجازت دے, جبری اجازت نہیں, خوشی سے کہ وہ ہاں. یہ تو تھا شوہر کے گھر والوں کے لیے کہ وہ ان آنے والی
جو نئی خاتون ان کے گھر آئی ہے اس کی چیزوں کے استعمال کرنے میں پورا احتیاط کریں کہ میں نے بھائی یہ تمہاری چیزیں ہیں بھائی خراب ہو جائیں گی. نند آئے تو کہے بھابھی یہ تو آپ کی چیزیں, آپ نئی نئی چیزیں اسے سنبھال کے رکھیں اور اپنے بچوں کو پکڑ کے رکھیں کہ بھائی اس کمرے میں نہیں جاؤ. اور بھابھی کو کہیں کہ بھابھی ہم اس لیے منع کر رہے ہیں کہ یہ توڑ پھوڑ کر دیں گے. ان کا جذبہ یہ ہو اور آنے والی کا جذبہ یہ ہو کہ بھائی یہ بھلے استعمال کریں, جس چیز کو ٹوٹنا ہے اپنے وقت پہ ٹوٹے گی, اس سے پہلے نہیں ٹوٹے گی. اس کا دل اتنا وسیع ہو, اعلیٰ ظرفی ہو, حسن اخلاق ہو کہ وہ کہے کہ بھائی میری طرف سے سب کو استعمال کی اجازت ہے اور دل کی خوشی سے اجازت ہے, آپ سب استعمال کرو, کوئی حرج نہیں. کسی چیز کو ٹوٹنا ہوگا, خراب ہونا ہوگا, وہ ویسے بھی ہوگی, وہ مجھ سے بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ واشنگ مشین سب گھر والے استعمال کر رہے ہیں تو یہ میری طرف سے صلہ رحمی ہے. میرے شوہر کے گھر والوں کو سہولت ہو, آسانی ہو, سب خوش ہوں. میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ میری چیز ان کے کام آ رہی ہے. یہ صلہ رحمی ہے, یہ حسن سلوک ہے. صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں, رحمتیں برستی ہیں. تو اس کا جذبہ یہ ہو کہ میری ہر چیز شوہر کے گھر والے استعمال کریں, یہ میرے لیے سعادت ہے. مگر یہ سمجھنا یہ اس کے لیے مستحب ہے, فرض واجب نہیں. فرض تو یہ تھا کہ یہ روک سکتی ہے, اس کا حق تھا, اپنا حق یہ پورا پورا وصول کر سکتی ہے. تو دیکھو 2 درجے دے دیے شریعت نے, ایک حق اور فرض اور لازم کہ اس کی چیز ہے کسی کو بھی استعمال نہ کرنے, منع کر دے کہ بھئی میرے کمرے میں کوئی بھی نہ آئے اور میری چیز کوئی بھی استعمال نہ کرے, میری واشنگ مشین کو استعمال نہ کرے, میرا فریج کو استعمال نہ کرے, میری استری کو استعمال نہ کرے, میری جوسر مشین کو استعمال نہ کرے, میری کراکری کو استعمال نہ کرے, میری سب چیزیں میں اکیلے استعمال کروں گی, کوئی بھی استعمال نہ کرے. تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں, کوئی حق تلفی نہیں, کوئی جرم نہیں ہے اس کا. اور ہم کیا کریں گے؟ یہ کریں گے ارے ایسی ہے, یہ تو اتنی بڑی, اس کی اتنی بڑی زبان ہے, یعنی ہم اس کو حق تلفی سمجھیں گے. حالانکہ وہ تو اپنا حق بیان کر رہی ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں میری ملکیت ہیں اور کوئی بھی اس کو استعمال نہ کرے. اس نے حق بیان کیا, مگر اس حق بیان کرنے کی اس کو کیا پاداش ملے گی ہمارے معاشرے میں, خود سوچ لو. اور وہ جو ہم اس کو برا سمجھیں گے ہم سب گناہ گار ہو جائیں گے. جو ساس اس کو اس کہنے پر برا سمجھے گی, جو دیور برا سمجھے گا, جو نند برا سمجھے گی, جو اس کی برائیاں کرے گی کہ اس نے یوں کہا ہے یوں کہا ہے, اس نے سچی تو کہا ہے, اس نے حقیقت تو بیان کی ہے, اس نے اپنا حق تو بیان کیا ہے. اس کے حق بیان کرنے کو آپ برا سمجھتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہے. تو اس کو یہ حق تھا کہ یہ بیان کرے, مگر اس کے لیے افضل تھا, اعلیٰ تھا, افضل اور اعلیٰ بات تھی, اعلیٰ ظرفی تھی, خوش اخلاقی تھی, حسن اخلاق تھا کہ یہ کہتی بھائی سب استعمال کرو. یہ سب کس کو ماں کے گھر سے پڑھا کر بھیجا جاتا کہ بیٹی ہر چیز کی ایک دن مقرر ہے, ہلاک ہونے کا, ختم ہونے کا, برباد ہونے کا, ٹوٹنے کا. تو تم دل میں خیال نہ لانا, اللہ تمہیں اور دیں گے. تم سب کو استعمال کی دل سے اجازت دینا اور خوش ہونا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری چیزیں سب کے استعمال میں آ رہی. یہ جو اس کے لیے تھا یہ مستحب تھا, افضل تھا, اعلیٰ تھا, حسن اخلاق تھا, لحاظ تھا, مروت تھی. مگر یہ دوسرے درجے کی. مگر ہم نے جو دوسرا درجہ ہے اس کو اپنے لیے پہلا درجہ سمجھا ہوا ہے, اور جو پہلا درجہ تھا اس کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ تو بڑی حق تلفیوں کی باتیں کر رہی ہے, تو یوں کر رہی ہے, تو ایسی ہے, تو ویسی. یہاں سے پھر گاڑی الٹی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں نا. اور یہ اصل میں قصور ہماری غفلت اور لاپرواہی کا ہے کہ ہماری غفلت اور لاپرواہی ہے کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ اب ہمارے گھر میں جو دلہن آ رہی ہے, اب جو یہ سامان لائے گی اس کا شرعی حکم کیا ہوگا, ہم نے پوچھیں گے نہ, ہم نے گھر والوں کو بتایا. اس لیے نند بھی ناراض, دیور بھی ناراض, ساس بھی ناراض, سسر بھی ناراض. ابھی وہ بیٹے سے کہتے بھائی تو اپنا کچھ کر لے بھائی انتظام, ایسے گاڑی چلے گی نہیں یوں کہ. اور بیٹا بیچارہ کہتا ہے یار ماں باپ کو کیسے چھوڑوں, ماں باپ کو چھوڑوں کہ بیوی کو چھوڑوں, کیا کروں. اب وہ پھر اس کو قوت فیصلہ نہیں ہوتی تو ماں باپ کی وہ سمجھتے ہیں ماں باپ حق کی بات کر رہے ہیں اور یہ غلط کر رہی ہے. وہی بات کہ اس کو بھی مسئلہ تو پتا ہوتا نہیں, تو سمجھتے ہیں کہ بیوی ظالم ہے, غلط کہہ رہی ہے, ظلم کر رہی ہے, اور ماں باپ صحیح ہیں. دیکھو بیچارے اب یہ فریج استعمال نہیں کرنے دے رہی, استری استعمال نہیں کرنے دیتی, ہر چیز میں کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہے کہ میری استری کیوں استعمال کر رہے ہیں, میری جوسر مشین استعمال کیوں کر رہے ہیں, میری کڑا کری کیوں استعمال کر رہے ہیں, مہمان آتے ہیں تو میرے کانچ کے برتن کیوں استعمال کر رہے ہیں, یہ ہر چیز میں ٹانگڑا رہی ہے, یہ غلط کر رہی ہے. تو شوہر بھی اس کو الٹا سیدھا کہتے. یہاں سے پھر گاڑی غلط ہو جاتی ہے. کیوں؟ پتہ ہی نہیں تھا. اب بتاؤ ہمارے معاشرے میں کس کو یہ مسئلہ پتہ ہے کہ یہ جو سارا سامان ہے یہ بیوی کی ملکیت ہے, بیوی کی اجازت اور خوش دلی سے استعمال کریں گے تو جائز ہوگا. اس کی اگر خوش دلی نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, تو شوہر بھی اپنے دوست کو اپنے کمرے میں نہیں لا سکتے, اپنے کمرے میں نہیں لا سکتے.
کیوں نہیں لا سکتے کہ سارا جہیز تو اس سے اجازت لے کہ بھئی آپ اجازت دیتی ہیں تو میں اپنے مہمان کو لاؤں، آپ کا ساری چیزیں ہیں، اگر آپ کی اجازت، اب شوہر اتنی محبت سے اجازت لے گا تو کون منع کرے گا؟ اور ساس محبت سے پوچھے کہ بیٹی یہ چیزیں تو تمہاری ہے، ہماری مشین خراب ہو گئی ہے، اگر آپ کو دل کی خوشی سے اجازت دیں گی تو ہم استعمال کریں گے۔ اور پھر 4 عورتیں آئیں تو ان کے سامنے تعریف کرے کہ بھئی دیکھو میری بہو کتنی پیاری ہے، کتنی اچھی ہے، اپنی چیز استعمال کرنے کے لیے ہمیں دے دی، حالانکہ ہمیں تو اپنی استعمال کرنی چاہیے تھی، اس کے باوجود یہ بیچاری اعلیٰ ظرفی ہے، اس کی خوش اخلاقی ہے، اس کا حسن سلوک ہے کہ اپنا فریج ہمارے لیے کھول دیا، اپنی واشنگ مشین ہمارے لیے کھول دی، اپنا جوسر مشین ہمیں دے دیا، ہماری وہ بہت پیاری ہے، بہت اچھی ہے۔ بتاؤ اس کا دل کتنا بڑھے گا، کیسی محبتوں کے پھول کھلیں گے، محبتوں کے پھول کھلیں گے، اور ہمارا گھر چمن بن جائے گا، چمن۔ ادھر سے یہ تعریفیں کر رہی ہے، ادھر سے وہ کہے گی کہ نہیں یہ تو ہماری ساس کا حق ہے، یہ تو میری ماں ہے، یہ نندے تو میری بہنیں ہیں، یہ استعمال نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ انہی کے استعمال کرنے سے تو اللہ مجھے برکتیں دیں گے، یہ تو ان کا احسان ہے کہ یہ استعمال کرتی ہیں۔ یہاں سے یہ پھول کھل رہے ہیں، وہاں سے یہ پھول کھل رہے ہیں، یہ گھر چمن بنے گا، چمن، ورنہ یہ گھر کانٹوں کی باڑ بنے گا، کانٹوں کی باڑ۔ اور پھر وہاں جہاں باڑ ہوتی ہے وہاں آگ لگتی، کیونکہ جہاں آپ نے دیکھا کہ جب جھاڑ جھنکال زمینوں پہ جمع ہو جاتی ہے نا تو پھر اسے آگ لگا دی جاتی، پھر وہاں شعلے اٹھتے ہیں، شعلے۔ تو دیکھ لو ہمارے معاشرے میں گھروں کے اندر کیسے شعلے اٹھ رہے ہیں، کیسی آگیں سلگ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق کی پہچان نہیں، حق کی تمیز نہیں، اور حق کو پہچاننے کی اور ان آداب کو سیکھنے کا وقت بھی نہیں ہمارے پاس کہ بھئی کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو اب بتاؤ کہ یہ جو بیوی جہیز لے کر آ رہی ہے، اس میں ہم نے حق ادا کیا ہے آج تک یا نہیں؟ اور حق تلفی کی ہے تو معافی مانگو بھائی۔ جس نے اپنی بہو کی چیزیں استعمال کر لی ہیں بغیر اجازت تو اس سے معافی بھی مانگ لو، دنیا میں معافی تلافی کرا لو گے، بھائی ہم نے آپ کی چیزیں استعمال کی ہیں، اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل کی ناراضگی سے کی ہو، آپ نے بغیر دل کی خوشی کے مجبوری میں اجازت دی ہو کہ کہیں ساس ناراض نہ ہو جائے، تو بھئی اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہم نے آپ کی چیزیں استعمال کی ہیں۔ یہ 2 بول دیے، اس کا دل کتنا خوش ہو جائے گا، کہے گی کہ بھئی اس میں تو کیا بات ہے، کوئی حرج کی بات ہی نہیں، آپ نے استعمال کر لیا، میرا آپ کا احسان ہے کہ آپ نے استعمال کیا۔ تو دل جڑ جائیں گے، محبتوں اور پیار کی فضائیں قائم ہوں گی۔ تو یہ بات کیا بیوی جو چیزیں لے کر آ رہی ہے وہ بیوی کی ملکیت ہیں، اس کی خوش دلی سے، رضامندی سے، اجازت سے استعمال کی جا سکتی۔ اور اگر ہمیں قرائن سے اندازہ ہو جائے کہ وہ ذرا دل کی چھوٹی ہے اور اس کی چیزیں استعمال کرنے سے اس کو ذرا ناگواری ہوتی ہے، اگرچہ وہ کچھ زبان سے بولتی نہیں ہے مگر چہرہ بتا دیتا ہے، چہرے سے بول دیتی، وہ نہیں رہ جاتا، دل کے اثرات چہرے پہ ظاہر ہو جاتے، زبان سے کچھ نہیں بولتے، وہ ہر ایک کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو جہاں قرائن سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ منع نہیں کر رہی، زبان سے بعض اوقات کہہ بھی دیتی کہ نہیں استعمال کر لو، نہیں آپ کی چیزیں استعمال کر لو، مگر وہ جو جملے ہوتے ہیں وہ دل کی رضا کا اظہار نہیں کرتے اور آپ اس کے چہرے پر بوجھ محسوس کریں گے۔ تو جہاں قرائن یہ بتائیں کہ بھئی اس کو بوجھ ہوتا ہے، وہاں ہرگز استعمال نہ کریں۔ قرائن ہونے کے باوجود ہم نے استعمال کیا اور وہ بیچاری جبرن خاموش رہی تو کل آخرت میں پوچھ ہوگی ہماری کہ تم نے دوسروں کی چیزوں کو غصب کیا، حساب دو، ساری نیکیاں دو۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری نیکیاں اس کے کھاتے میں جائیں گی، اور ہم نے استعمال بھی کیا اور 4 عورتوں کو بتایا کہ جب بھی اس کی چیزیں استعمال کرتے ہیں نا اس کا منہ پھول جاتا ہے، منع نہیں کرتی مگر اس کی یہ حالت ہے، اس کے دل میں ذرا تنگی، اس دل میں تنگی ہے، اس کے دل میں وسعت نہیں، اس کا دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ بھائی وہ تو اس کا حق تھا، گڑبڑ آپ کر رہے ہیں، کوتاہیاں آپ کر رہے ہیں اور سارا الزام اس پہ دھرا جائے، یہ دوسرا گناہ ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ اب بتاؤ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، ہم تو سمجھ رہے ہیں ہم تو تہجد گزار، ہم تو نمازوں کے پابند، ہم تو قرآن کی تلاوت کرنے والے، ہم تو ذکر اذکار کرنے والے، ہم تو برقع پہننے والے، ہم تو دیندار ہیں، اور یہاں سارا معاملہ مائنس میں جا رہا ہے کیونکہ حق کا پتہ ہی نہیں۔ تو حق تلفیاں ہو رہی ہیں، حقوق و لباس پامال ہو رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حقوق و لباس پہ جب تک بندے سے معاف نہیں کرائیں گے معاف ہوں گے نہیں۔ کتنا نازک معاملہ ہے، کتنا اہم معاملہ ہے، کتنا سخت معاملہ ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں، اور ہم دھما دھم اس حق تلفیوں میں لگے ہوئے۔
پھر کہتے ہیں برکتیں نہیں ہیں، کیا کریں برکتیں نہیں ہیں. بھائی برکتوں کے دروازے تو ہم نے بند کیے. اپنے گھر میں اتنی بڑی حق تلفی، کون سا گھر اس حق تلفی سے بچا ہوا ہے بتاؤ؟ کون سا حق بچاؤ، کون سا گھر بچاؤ؟ اور پھر وہی آگ سلگتی ہے، بھڑکتی ہے، شعلے نکلتے ہیں اور ہر ایک پریشان رہتا ہے. تو جیسے ہی بیوی گھر میں آئی، شوہر کے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ یہ ساری چیزیں اس کی امانت ہیں، بھائی اس کی چیزیں میری ملکیت نہیں ہے، اس کی اجازت اور خوش دلی سے استعمال کروں گا. پھر موقع بموقع اس کو کچھ دے رقم، بھائی یہ میں تمہاری چیزیں استعمال کرتا ہوں، اس کا کرایہ لے لو بھائی، کرائے کے عنوان سے کچھ دے کہ بھئی میرے گھر والے بھی استعمال کرتے ہیں، سب چیزیں تمہاری استعمال میں آتی ہیں. بھئی ایک تو تمہارا احسان کہ تم خوش دلی سے اجازت دیتی ہو، جب تم اتنا مجھ پر احسان کر رہی ہو تو بھئی یہ کچھ پیسے لے لو، یہ تمہارے لیے اس اکرام کا صلہ ہے. یہ جو تمہاری ہم کرا کر استعمال کرتے ہیں یہ تمہارے لیے اس کی اجرت ہے، اور یہ بھی تم قبول کرو، تمہارا احسان ہے. ہماری طرف سے کوئی احسان نہیں کہ کل کو کوئی اختلاف ہوا تو کیا ہم کرایہ تو دیتے رہتے، ہم کرایہ تو دیتے تھے. یہ نہیں چلے گی گاڑی، وہ تو قبول کر لے، اس کا احسان ہے. مگر یہ محبت پیدا کرنے کے اسباب ہیں، گھروں کے اندر جوڑ پیدا کرنے کی صورتیں ہیں. کبھی ساس دے دے کہ بہو بیٹی آپ کے ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، بھئی یہ تم 5,000 روپے رکھ لو، یہ 2,000 روپے رکھ لو، تمہاری چیزیں ہم کتنی کثرت سے استعمال کرتے ہیں، کبھی ٹوٹ پھوٹ جائے تو یہ جو پیسے ہوں گے تم دوبرسری لے لینا، تاکہ تمہارے کام آئیں گے، تمہارے بچوں کے کام آئیں گے. تمہاری چیزیں ہمارے بچوں کے کام آ گئی، اب تم یہ پیسے رکھ لو تاکہ تمہاری چیزیں تمہارے بچوں کے کام آئیں گی. بتاؤ بہو کتنی خوش ہوگی کہ دیکھو ساس میرا اکرام کر رہی ہے. وہ قبول ہی نہیں کرے گی کہ نہیں آپ کی چیزیں ہیں، اور پھر اصرار کر کے اسے دیا جائے. تو اسی طریقے سے نند اکرام کرے کہ بھئی ہم آپ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ کچھ اکرام قبول کر لو. ان عنوانات سے جب بات ہوگی تو بچے کے دماغوں میں یہ بات آئے گی کہ یہ فلاں کی چیز ہے، یہ فلاں کی چیز ہے، اور ہمیں احتیاط سے استعمال کرنی ہے. بچے کو ملکیت کا معلوم ہونا چاہیے کہ ایک فلاں کی ملکیت ہے، فلاں کی ملکیت ہے. ملکیتوں کا امتیاز یہ بہت ضروری ہے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس کی کیا ملکیت ہے، کس کی کیا ملکیت ہے. تو بچے کو معلوم ہونا چاہیے. اب بچے کی ملکیت دوسرا استعمال نہیں کر سکتا ہے، مستقل ایک عنوان ہے. تو بہرحال اب بیوی گھر میں آ گئی، یہ سامان آ گیا، تو اسے کیا سمجھنا ہے کہ یہ بیوی کی ملکیت ہے، یہ بڑے احتیاط سے اس کو استعمال کرنا ہے. ہر ایک چوکر احتیاط کر کے استعمال کرے، اور موقع بموقع اس خاتون سے معافی تلافی بھی کرتا رہے کہ دنیا میں اگر اس کی کوئی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کی کوئی دل شکنی ہو رہی ہے، تو دنیا میں معاملہ صاف ہو جائے، کچھ دے کر، کچھ محبت کے جملے بول کر. اچھا بھائی، اب شوہر کی ذمہ داری کہ اب یہ آ گئی تو اس کو کیا کھلانا ہے، کیا چیزیں نفقے میں دینی ہے، کیا چیز کھلائے اس کو. ابھی آئی ہے، اس کو کھانا ہے، کیا پہنا ہے، کتنا پہنا ہے، اور رہنے کے لیے مکان کیسا دے. یہ سب ذمہ داریاں ہیں، شوہر کو معلوم ہونا چاہیے. یہاں تو یہ حال ہے کہ ایک نکاح پڑھانے کا موقع ملا تو ہم نے دولہا سے پوچھا بھئی تمہارا مہر کتنا طے ہے؟ تو کہتا پتہ نہیں. مہر دولہے کو پتہ نہیں. ہم نے کہا بھئی جب تمہیں پتہ نہیں تو ہم تمہارا کیسے نکاح پڑھائیں گے؟ تو ابا سے پوچھو. ابا سے پوچھا کہ بھئی وہ مہر کیا طے کیا؟ تو مجھے پتہ نہیں. کہا بھئی لڑکی والوں سے پوچھ لو کتنا رکھنا ہے، جو وہ کہیں گے دے دیں گے، اس میں کیا ہے. اب دیکھو، نہ شوہر کو پتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کتنا مہر دینا ہے. اب لڑکی کے باپ سے پوچھا بھائی کتنا مہر چاہیے، اب وہ ڈر گیا کہ یار یہ تو مہر کہیں لڑکے والے ناراض نہ ہو جائیں. کہا مجھے پتا نہیں بھائی، جو بھی ہوتا ہے کر لو بھائی، جو بھی ہو کر لو. یعنی اتنا ہی پتا نہیں کہ مہر کیا ہوتا ہے، مہر کی ذمہ داری کس کی ہے، کون دے گا کون نہیں دے گا. ایک نکاح پڑھانے کا موقع ہوا، ہم نے دیکھا اس میں مہر 1 لاکھ روپے لکھا ہوا تھا. ہم نے کہا بھائی تم تو طالب علم ہو، تم تو مدرسے میں پڑھتے ہو، تم تو کماتے نہیں ہو، 1 لاکھ روپے کون دے گا؟ کہہ رہے میرا ابا دیں گے. میں نے کہا مہر تو تم پر ہے، ابا کہاں سے دے گا؟ شادی تمہاری ہو رہی ہے، ابا کی تھوڑی ہو رہی ہے، تو مہر تو تمہارے ذمہ ہے، کہاں سے لاؤ گے تم؟ اگر ابا ناراض ہو گئے تم سے، تمہاری بیوی کوئی سینگ والی نکل آئی اور تمہارے ابا نے تمہیں گھر سے نکال دیا، تو کہاں سے 1 لاکھ روپے بھرو گے؟ کہاں سے دو گے؟ 1 لاکھ روپے لکھوا تو دیا تم نے. تو کہہ رہے کہ ابا نے کہا تھا لکھوا دو. ابا سے پوچھا تو کہا ہاں میں دے دوں گا، کوئی حرج نہیں. تو بھائی ابھی نکالو، اگر معجل ہے تو ابھی نکالو، فوراً نکالو، کب بعد میں دیں گے.
مطلب گنجائش ہے 1 لاکھ دینے کی، یعنی مہر کے بارے میں بھی پتہ نہیں کہ کتنا دینا ہے. جب مہر کا بھی پتہ نہیں تو آگے نان نفقے کا کیا پتا کہ کتنا دینا ہے، کیا کرنا ہے. کیونکہ یہ چیزیں تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہے، حالانکہ حقوق و لباد ہیں. حقوق و لباد بس ہم نے بس حقوق و لباد کا نام سنا ہوا ہے، اور یہ سنا ہوا ہے کہ حقوق و لباد معاف نہیں ہوتے، بس یہ سنا ہوا ہے بس. بھائی وہ شوہر کے ذمے کیا کیا حقوق و لباد بیوی کے اعتبار سے آ رہے ہیں، اور بیوی کے ذمے کیا کیا حقوق و لباد شوہر کے اعتبار سے آ رہے ہیں، وہ تو معلوم کرو. مگر نہ بیوی کے پاس وقت ہے، نہ شوہر کے پاس وقت ہے. ہاں فیشن معلوم کرنے کا پورا وقت ہے. دولہا کی دکان پہ چلا جائے گا، 2 گھنٹے کھڑا رہے گا دولہا کلیکشن پر کہ بھئی کون سے لباس چل رہے ہیں، کون سے لباس چل رہے ہیں، اور وہ اس سے مشورے کرے گا، اس سے مشورے کرے گا. یہ چیزوں کے لیے وقت ہے، مگر حقوق کو پہچاننا، حقوق کو سیکھنا، حقوق پر عمل کرنا، اس کے بعد نہ وقت ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی احساس ہے، نہ ادراک ہے کہ بھئی یہ ہمارے لیے کوئی ضروری چیز ہے. تو اب اب یہ عورت آ گئی تو اس کو کھلانا بھی شوہر کی ذمہ داری، کپڑے پہنانا بھی شوہر کی ذمہ داری، اور مکان دینا اور رہائش دینا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری. اب اس میں بھی 2 درجے شریعت نے رکھ دیے، ایک اعلیٰ درجہ، ایک ادنا درجہ. اور کون سا درجہ اعلیٰ ہے، کون سا ادنا ہے، یہ سیکھنا ہے. اب دیکھو کیا کھلائے بیوی کو. کہتے ہیں کہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ بیوی کون سے خاندان سے لایا ہے. مالدار گھرانے کی ہے اس کا حکم اور ہے، غریب گھرانے کی ہے تو اور حکم. دیکھو کیا شریعت نے بیلنس رکھا ہے کہ اب ہم ڈھونڈتے ہیں مالدار گھرانہ کہ وہاں سے ہمیں خوب ملے گا، تو بھائی خوب ملے گا تو دینا بھی خوب پڑے گا. یہ تھوڑی کہ مالدار گھرانے کی لڑکی لے لی تو پھر اپنی مرضی سے اس کو جو ہے شاہی پاپے کھلائیں گے، پھر پلانے بھی حلوے پراٹھے پڑیں گے. کیونکہ جب مالدار گھرانے کی لا رہے ہیں تو پھر مالدار والا نفقہ دینا پڑے گا. شریعت میں حکم ہے کہ جس گھرانے کی لا رہے ہیں تو پھر اس گھرانے کا سارا لحاظ رکھنا پڑے گا. تو فقہ نے لکھا ہے کہ اگر عورت ایسے گھرانے کی ہے، بنگلوں میں رہنے والی، مالدار گھرانے کی، اس کے گھر میں کھانا بھی ماسیاں پکاتی ہیں، جھاڑو بھی ماسیاں دیتی ہیں، سارے کام ماسیاں کرتی ہیں، تو اس گھرانے کی لڑکی لے کر آیا تو اب اس کو پکا پکایا کھلائے گا. اس کو پکا پکایا کھلانا لازم ہے، نہیں کھلائے گا گناہ گار ہوگا، حق تلفی ہو جائے گی. اب اس کو کہے گا بھائی یہ میں لایا ہوں، یہ سبزی لایا ہوں، یہ بکرے کا گوشت لایا ہوں، بھائی یہ پکاؤ، اور کہتے مجھے نہیں آتا پکانے. اب ہمارے یہاں تو یہ بم ہوگا، سب کہیں گے او کچھ سیکھ کے نہیں آئی، اور یہ ایسی اور یہ ویسی اور یہ یوں اور یہ یوں. ہم سارا اس کے اوپر ہی ڈال دیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو ہم خود حق تلفی کر رہے ہیں. بھائی جب ایسی گھرانے کے لائے ہیں تو پھر پہلے پوچھتے نا مسئلہ کہ بھائی اتنے ایسے لاڈ پیار والی لا رہے ہیں جو گھر کا کوئی کام ہی نہیں کرتی، تو پھر یہاں بھی نہیں کرے گی بھائی، چونکہ وہاں شہزادی تھی، یہاں بھی شہزادی بن کے رہے گی، کام نہیں کرے گی. پھر اس کو پکا پکایا مہیا کرو، پکا پکایا. ہاں ایسے گھرانے کی ہے کہ گھر میں اپنے گھر میں خود پکاتی تھی، ان کے گھر میں ماسیاں نہیں پکاتی تھی. تو اب اگر یہاں آ کر اب یہ پکائے گی، اب اگر یہاں کہے گی نہیں مجھے پکا پکایا لاؤ، تو یہ اس کی طرف سے حق تلفی ہو، یہ یہاں سے بگاڑ ہوگا اس کی طرف سے، کیونکہ وہ وہاں بھی کام کرتی تھی، یہاں بھی کام کرے. تو اگر اپنے گھر میں پکاتی نہیں تھی اور اتنے مالدار لوگ نہیں تھے، درمیانے لوگ تھے، تو یہاں شوہر کے ذمہ یہ ہے کہ کچا سامان لا دے اور برتن لا دے. برتن وہ نہ لائے، بیوی اپنے ساتھ نہ لائے، شوہر کے ذمہ ہے کہ سارے برتن لا کر دے، چولہا بھی لا کے دے، اور جو ہے توا بھی لا کے دے، سالن بھی، پتیلا بھی لا کے دے، چمچ بھی لا کے دے، سوری یہ آئٹم اس کو لا کر مہیا کرے، اور پھر اس کو کچا سامان لا کر دے اور یہ پکائے. اس کی ذمہ داری ہے اب پکانا. مگر مالدار لائے گا جو اپنے گھر نہیں پکاتی تھی تو یہاں بھی نہیں پکا. ٹھیک ہے. اب یہاں گڑبڑ کیا ہو جاتی ہے؟ یہ دیکھو مسئلہ کس کے لیے تھا نہ پکانے کا؟ مالدار خاتون کے لیے، بنگلے والی کے لیے. اور عورتیں کیا تھوڑا سا مسئلہ ادھورا الٹا چلاتی ہے، ہمارے ذمہ پکانا نہیں ہے، بھائی ہمارے ذمہ پکانا نہیں ہے، پکانے لکھا ہے، اور وہ جو ہے اس طرح کی حرکت کرتی. تو بھائی ان کے لیے منع لکھا ہے کہ جو اپنے گھر میں نہیں پکاتی تھی، اور وہاں تو پکاتی تھی، یہاں آ کے کہہ رہی ہے کہ مجھے پکا ہوا لا کے دو، تو بھائی یہاں یہ اس کی طرف سے گڑبڑ ہوگی. ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ ہمیں سناتے تھے. تو ایک شخص آئے میرے پاس، نوجوان، اور اس کی بیوی وہ عالمہ تھی، اور اس نے کہا کہ بھائی میں کھانا نہیں پکاؤں گی آپ کا، آپ مجھے پکا پکایا کھانا کھلاؤ، وہ میرا حق ہے اور میں اپنا حق لینا چاہتی ہوں، مجھے میرا حق دیا جائے. تو حضرت میں تو پریشان ہوں، اب میں اس کو پکا پکایا کہاں سے لا کے دوں؟
تو بس اس پر ہماری انبن رہتی ہے. وہ غصہ کرتی ہے, کہتی ہے تم حق تلفی کر رہے ہو, آخرت میں تمہارا گریبان پکڑوں گی. تو حضرت میں آخرت میں کیسے جواب دوں؟ میں آفس میں کام کرتا ہوں, اب روز پکا پکایا لاؤں گا تو کہاں سے خرچے برداشت ہوں گے؟ گھر میں تو بن جاتا ہے, تھوڑی چٹنی روٹی بھی کام چل جاتا ہے. اب روز پکا پکایا اس کو کھلاؤں گا تو میری تو اتنی وسعت نہیں ہے. تو اچھا تم یوں کرنا کہ صبح جب جاؤ نا تو نہاری اور روٹی خریدنا ایک ٹفن میں اور اس کو دے کے چلے جانا, اور جب رات کو آؤ تو رات کو بھی نہاری روٹی لے لینا. کہ نا میرے ذمہ کھلانا, تمہاری پسند کا کھلانا, یہ ذمہ داری نہیں ہے. اب جو کھلاؤں وہ کھانا پڑے گا. اب صبح نہاری شام نہاری. 3 دن کے بعد اس نے ہاتھ جوڑ دیا کہ بھائی میرے کو کچا ہی لا دو, دال بھی لا دو, سبزی بھی لا دو, سب لا دو, میں پکاؤں گی اور ہاتھ جوڑ کے پکاؤں. اب بتاؤ, شریعت نے بیلنس رکھا ہے. بیلنس یہ نہیں کہ سارا عورت کے حق میں دے دیا یا سارا بیوی شوہر کے حق میں دے دیا, بیلنس رکھا. اب اس نے گڑبڑ کی تو یہاں شیخ الحدیث صاحب تھے, علم کے سمندر تھے, علم میں سے مسئلہ نکالا کہ بھئی ٹھیک ہے اگر یہ یوں کہتی ہے تو یوں کر لو. 3 دن میں دماغ صحیح ہو گیا. تو کیا ہے, اب جب ہم رشتہ کر رہے ہیں اسی وقت دیکھ لو کہ بھئی اگر ہم ایسے گھرانے کی لائیں گے جو اپنے گھر میں پکاتی نہیں ہے تو پھر یہاں بھی اس کو تیار مہیا کیا ہوا پکا کے دینا, پکا پکایا لا کے دینا پڑے گا. وہ اس کا حق ہوگا. اور اگر وہ بیچاری پکا لیتی ہے تو اس کا احسان ہوگا. اب اس کا احسان مانو. اب کون مانتا ہے احسان؟ وہ تو اور کیڑے نکالتے کہ تیری روٹی صحیح نہیں ہے, تو سالن ایسا پکاتی ہے. ارے بھائی وہ تو احسان کر رہی ہے, وہ تو اپنے گھر میں کچھ پکاتی نہیں تھی. تو جو وہ اپنے گھر میں نہیں پکاتی تھی اس کو تو تمہیں پکا پکایا مہیا کرنا تھا, جو تمہاری ذمہ داری تھی. یہ بیچاری اپنا حق چھوڑ رہی ہے. یہ اپنا حق چھوڑ کر اعلیٰ اور افضل پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے, اور پکا پکا کر کھلانے کے لیے تیار ہے. اب حال یہ ہے کہ وہ تمہارا بھی پکائے, تمہارے ماں باپ کا بھی پکائے, بھائی بہنوں کا بھی پکائے, اور پھر اس میں یہ نقص ہو کہ ایسا پکاتی ہے, ایسا پکاتی ہے, کچا پکاتی ہے, یوں پکاتی ہے. اب بتاؤ, یہاں سے پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ احسان ماننا چاہیے تھا. شوہر کہتا بھائی آپ کا احسان ہے کہ آپ کے ذمہ پکانا نہیں تھا, پھر بھی آپ پکا کے کھلا رہی ہیں, یہ آپ کا احسان ہے, یہ آپ کا احسان ہے. ایک قصہ عجیب سا پڑھا. ایک صاحب بڑے بزرگ تھے, بڑے اللہ والے تھے. طلبا ان کو دیکھتے تھے اور وہ ذکر میں, تلاوت میں, نوافل میں لگے رہتے تھے. انتقال ہو گیا. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو کہا بخشش ہو گئی. حضرت کیسے بخشش ہوئی؟ پر میں ایک دن گھر گیا تو گھر والی نے کھچڑی پکائی تھی اور کھچڑی میں نمک نہیں ڈالا تھا, وہ پھیکی تھی. میں کھا گیا. میں نے کوئی زبان سے لفظ نہیں نکالا, پھیکی کھچڑی کھا گیا. بتاؤ پھیکی کھچڑی کیسے لگے؟ کیا کھا گیا, کچھ بھی نہیں بولا, نہ چہرے پر کوئی تاثر آیا. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تمہاری عبادتیں تو ہم ایک جگہ رکھتے ہیں, بس تمہارا یہ عمل ہمیں پسند آ گیا کہ تم نے ہماری بندی کو کچھ بھی نہیں کہا, ہماری بندی کو کچھ بھی نہیں کہا, خاموشی سے کھا گئے. اب بتاؤ, اس پہ بخشش ہو گئی, اس پہ مغفرت ہو گئی, اس پہ جنت مل گئی. تو وہاں ایسی عطائیں ہوتی ہیں بھائی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس کی پکانے کی ذمہ داری شریعت نے, اب یہ مسئلہ تو جب ہوگا نا جب ہمیں مسائل پتہ ہوں گے, حقوق پتہ ہوں گے, تو بھائی اس کے ذمہ پکانا واجب ہے کہ نہیں واجب ہے. اب ایسی مالدار گھرانے کی خاتون لائے ہیں جو پکانا جانتی نہیں ہے, تو اب وہ پکا کے دے رہی ہے تو اس کا احسان, اس کی مہربانی ہے. تو آپ اگر گھر کا ہر فرد اس کا شکریہ ادا کرتا ہو تو اب یہ کتنی خوش ہوگی کہ دیکھو سب میری تعریف کرتے ہیں, سب میرا احسان مانتے ہیں. اور یہ کہے گی کہ نہیں بھائی یہ تو میرا ہے, آپ لوگوں کا احسان ہے, میں الٹا سیدھا پکاتی ہوں, آپ کھا لیتے ہیں, آپ کا احسان ہے. یہ یہاں سے اس طرح کی پھول برسائے, وہ اس کے پھول برسائیں کہ بھائی تم بہت اچھا پکاتی ہو, تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, پھر بھی تم خدمت کرتی ہو, بھائی اللہ تمہیں اجر دے, اللہ جزائے خیر دے. تو یہاں سے بھی پھول, یہاں سے بھی پھول, پورا گھر چمن بن جائے. مگر آج دیکھو حق کا علم ہی, حقوق کا علم ہی نہیں ہے. تو جب حقوق کا علم نہیں ہوگا تو یہاں سے یہ چنگاریاں نکلیں گی. پھر تو ابھی جو ہے ایک اگر وہ خاتون ہے جو پکاتی نہیں ہے, وہ پکا رہے تو اس کا احسان, تو گھر کا ہر فرد اس کا احسان مانے. اور اگر وہ اپنے گھر میں بھی پکاتی تھی تو یہاں بھی شوہر اس کو کچا سامان لا دے اور یہ پکائے. یہ شوہر کے ذمہ ہے کہ روز اس کو کھلائے اور تازہ کھلائے, پکا ہوا روز کچھ نہ کچھ لائے اور یہ بنائے, بھوکا نہ رکھے اس کو. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. تو معاشرے میں ہے جتنا درمیانی درجے کا کھلانا پلانا ہوتا ہے وہ کھلا دے,
اور وہ اعلیٰ کھلاتا ہے، بڑھیا کھلاتا ہے، تو اس پر یہ شکریہ ادا کرے بیوی کہ بھائی آپ کا احسان ہے. اگر آپ صرف دال روٹی چلاتے یا نہاری روٹی چلاتے تو آپ چلا سکتے تھے، آپ کا احسان ہے، آپ کبھی مجھے کیا کھلاتے ہیں، کبھی کیا کھلاتے ہیں، آپ اتنی انواع اقسام کی چیزیں نعمتیں مجھے کھلاتے ہیں. پھل کھلانا شوہر کے ذمہ نہیں ہے. اب شوہر پھل لا رہا ہے تو شکریہ ادا کرے کہ بھائی یہ پھل آپ کی ذمہ داری تو نہیں تھی، آپ کی ذمہ داری تو نان نفقہ تھی، روٹی تھی، روٹی اور سالن دے دیتے، آپ کا حق ادا ہو جاتا. آپ کا احسان ہے، آپ پھل لا رہے ہیں، آپ مٹھائی لا رہے ہیں، میٹھے کا پیسہ دے رہے ہیں کہ آج میٹھا پکا لو، آج یہ پکا لو، تو آپ کا احسان ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ مجھ پہ اتنا خرچ کرتے ہیں. اب یہاں سے یہ پھول برسیں اور وہ کہے کہ بھائی یہ تو تمہاری مہربانی، تم ہمارا گھر سنبھال رہی ہو اور ہمارے لیے آسانیاں مہیا کر رہی ہو، گھر آتے ہیں تازہ کھانا دیتی ہو، گرم کھانا دیتی ہو، تمہارا احسان ہے، تمہاری مہربانی ہے. یہاں سے یہ پھول برسے، وہاں سے وہ پھول برسے، بتاؤ کیسے ماحول بنے گا؟ مگر کون برساتا ہے یہ پھول؟ کہاں ہیں یہ چیزیں؟ کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، پریکٹیکل تو نظر ہی نہیں آتا. کیوں؟ معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ گویا عورت کی ذمہ داری پکانا ہے اور بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کی ذمہ داری سارے گھر میں یہ پھل لانا اور یہ چیزیں لانا، یہ سب اس کی ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری صرف کھانا کھلا دینا ہے، پیٹ بھر دینا ہے. یہ پھل لانا اور یہ دوسری چیزیں لانا، کتنی سردیوں میں دیکھو گجک آتی ہے، مونگ پھلیاں آتی ہیں، چنے آتے ہیں، کتنے انواع اقسام کی لذتیں، خشک میوہ آتا ہے، کیا کیا چیزیں بیچارہ شوہر لاتا ہے. تو یہ تو اس کی ذمہ داری تھوڑی تھی، اس کے اوپر لازم اور فرض تھوڑی تھا. یہ تو اس کا احسان تھا، اس کا تبرع تھا، اس کی طرف سے مہربانی تھی. تو یہ اس کا سامنے سے اس کا جواب ملنا چاہیے نا کہ وہ شکریہ ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، شوہر کا شکریہ ادا کرے کہ آپ کی مہربانی، آپ یہ چیزیں لاتے ہیں. تو اب بیوی کو پتا تو ہونا چاہیے نا کہ بھئی یہ شوہر کے ذمہ فرض نہیں تھا پھر بھی لا رہا. اب اس کو یہ پتہ ہی نہیں، وہ تو سمجھتی ہے کہ پھل لانا بھی اس کی ذمہ داری، اور جو میں کہوں وہ لائے تو یہ اس کی ذمہ داری، اور یہ نہیں لاتا تو یہ میری حق تلفیاں کرتا ہے. یہ مجھے اب آپ دیکھو کتنے بعض جگہوں میں وہ اس کو ہوٹل میں کھلاتا ہے، گھماتا ہے، پھراتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر ناراض اور کہتی کہ بھئی یہ میں جو کہتی ہوں مانتا ہی نہیں. بھئی یہ تمہیں گھما رہا ہے، پھرا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سب اس کا احسان ہے، اس کا تبرع ہے. یہ گھمانا پھرانے بھی اس کی ذمہ داری نہیں تھی، جو تمہیں گھما رہا ہے پھرا رہا ہے اس کا احسان ہے. تو کون سی چیزیں اس کی ذمہ داری ہیں اور کون سی اس کی چیزیں تبرع ہے، احسان ہے، یہ بیوی مانے. اور کیا چیزیں بیوی کی طرف سے احسان ہے، تبرع ہے، یہ شوہر مانے. کہ وہ سارے گھر کا کھانا پکا لیے تو اس کا احسان ہے، اس کی ذمہ تو صرف اپنا کھانا پکانا تھا، شوہر کا کھانا پکانا تھا. 2 روٹی شوہر کی، 2 روٹی اپنی. اب 2 ساس کی، 2 سسر کی، 2 نند کی، 2 بھاوج کی، سب کی پکا دی. اور صبح بھی پکا رہی ہے، دوپہر بھی پکا رہی ہے، رات بھی پکا رہی ہے. 8-8 10-10 روٹیاں زیادہ پکا رہی ہے. کوئی شکریہ کا لفظ بولتے ہیں؟ نہ شوہر بولتا ہے نہ کوئی اور بولتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں. وہ تو اس کا احسان ہے، اس کا تبرع ہے. تو دونوں طرف سے تبرع ہوتا ہے. جیسے شوہر میں مٹھائی لا رہا ہے، شوہر پھل لا رہا ہے، شوہر خشک میوہ لا رہا ہے، تو وہ تبرع کر رہا ہے، یہاں سے یہ تبرع کر رہی ہے. مگر دونوں طرف سے تبرع پر کوئی جوابی احسان مندی نہیں ہے. اس لیے ریئیکشن ہوتا ہے. دونوں طرف سے اس تبرع پر، اس احسان پر احسان مانا جائے، شکریہ ادا کیا جائے، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا شکریہ ادا کرتی رہے، تو پھر یہ ماحول اچھا ہو جاتا ہے، خوشگوار ہو جاتا ہے. تو یہ کب ہوگا؟ جب آدمی پہچانے تو صحیح کہ کیا ذمہ داریاں اس کے ذمہ ہیں، کیا ذمہ داریاں اس کے ذمہ نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ کھانا نان نفقہ، 3 وقت کی روٹی، آج کل ماحول معاشرے میں 3 وقت کی روٹی اس کو کھلائے اور یہ پکائے، اور باقی چیزیں جو اوپر سے وہ لاتا ہے یہ اس کا تبرع ہے. اور یہ پھر اس کی ماں باپ کی بھی خدمت کر دیتی ہے، سارے گھر کی خدمت کر دیتی ہے، تو یہ اس کا تبرع ہے، اس کا احسان ہے. بس اس کے ذمے تو شوہر کے، بیوی کے ذمے تو صرف اپنے کپڑے دھونے تھے بس. اب شوہر کے کپڑے بھی دھوتی ہے، ساس سسر کے بھی دھوتی ہے، اور افراد خانہ ہیں ان کے بھی دھوتی ہے. اس کا تبرع ہے، اس کا احسان ہے، اس کا احسان مانا جائے، اقرار کیا جائے، شکریہ ادا کیا جائے، جزاک اللہ کہا جائے کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے. کوئی ساس ہے جو بہو کو اس پر شکریہ ادا کرتی ہو کہ اتنا کپڑے دھوتی ہو تمہاری تو کمر تھک جاتی ہوگی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم ہمارے سارے گھر کے کپڑے دھوتی ہو، استری کرتی ہو، اللہ تمہیں اجر دے، جزائے خیر دے. ہے کوئی ایسی ساس؟ اللہ ماشاء اللہ ہو تو ہو، اور جہاں ہوگی وہاں محبتیں ہوں، جہاں ایسی ساس ہوگی وہاں ایسی محبتیں بھی ہوں گی. تو بہرحال یہ جو بیوی کی طرف سے بہت سی تبرع ہیں ہمارے معاشرے میں، جس کو تبرع سمجھا نہیں جاتا بلکہ الٹا اس کی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے. اور شوہر کی طرف سے بہت سے تبرعات ہیں
جو شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہے مگر وہ اس کے ذمہ لازم سمجھے جاتے ہیں. لہٰذا عام طور پر جہاں رنجشیں ہوتی ہیں تو وہاں لڑکی والے ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کبھی پھل لا کے نہیں دیتا, کبھی پھل لا کے نہیں دیتا, ہماری بیٹی پھل کو ترس جاتی ہے, ہمارے گھر آ کے کھاتی ہے. وہاں ایک دن پھل نظر نہیں آتا, پھل آتے ہیں اور سب کھا جاتے ہیں, ہماری بیٹی کو ایک کیلا بھی نہیں ملتا, ایک انگور کا دانہ نہیں ملتا. یہ اشکال ہوتا ہے, یہ اعتراض ہوتا ہے اور بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے. اور جو پنچایت والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی تو مسائل سے واقف نہیں ہوتے, کہتے ہاں بہت بڑا ظلم ہے, ظلم عظیم ہے. اور بھائی وہ تو اس پہ تبر ہوتا ہے, اس کا ظلم تھوڑی ہے. تو وہ کھلا دے تو احسان ہے بھائی اس کا, نہ کھلائے تو اس کی مرضی ہے بھائی. وہ تم سب اس کو کہتے ہو کہ تم نے ظلم کیا, تم نے بچی کو تم نے پھل نہیں کھلایا, بھائی پھل اس کی ذمہ داری نہیں تھی. تو اب بتاؤ ہمارے معاشرے میں کیسی ڈس بیلنس ہے. تو اب یہ جو پنچایت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو مسائل کا تو علم بیچاروں کو ہوتا نہیں, نہ حقوق کا علم ہوتا ہے کہ کس کے ذمہ کیا حق ہے, کون سا حق کس درجے میں ہے, کون سا حق تبرع کے درجے میں ہے, کون سا حق فرض اور لازم کے درجے میں ہے, یہ ان کو بیچاروں کو کہاں پتا. تو اپنی ہوشیاری میں لگے ہوتے ہیں بیچارے, اور جو ان کے من میں آتا ہے وہ فیصلے کر دیتے ہیں, الٹی سیدھے فیصلے کر دیتے ہیں. قیامت میں ان کی بھی گردن پکڑی جائے گی کہ بھائی تمہیں جب مسائل کا علم نہیں تھا تم فیصلہ کرنے کیسے بیٹھ گئے, تمہیں جانا تھا علماء کے پاس, جا کے پوچھتے کہ کس کی حق تلفی ہے, کون حق تلفیوں میں لگا ہوا ہے. تو اس لیے بھائی شادی سے پہلے شوہر پڑھے حقوق کہ میری ذمہ کون کون سے حق ہیں. تو اب بتاؤ کہ نان نفقے کے اعتبار سے کتنی چیزوں میں شوہر کا تبرع ہے اور کتنی چیزوں میں اس کے ذمہ حق لازم ہے, اور بیوی کی طرف سے کتنی چیزوں میں تبرع ہے اور کتنی چیزوں میں اس کا حق ہے کہ وہ کرے. صرف شوہر کا کھانا پکانا اس کے ذمہ لازم ہے, سارے گھر کا کھانا پکانا تبرع ہے, اس کا احسان ہے, اس کی مہربانی ہے. تو جو وہ مہربانی کرے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. دنیا یعنی باہر کا آدمی ایک گلاس پانی پلا دیتا ہے تو اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں, اور یہ پورے مہینے کھلاتی ہے بیچاری روٹیاں پکا کے, ایک دن شکریہ کا نہیں ہوتا کہ بھئی تم اتنی خدمت کرتی ہو, اللہ تمہیں جزائے خیر دے. ایک شکریہ کا لفظ نہیں. اور وہ باہر ایک آدمی ایک گلاس پانی پلا دیتا ہے تو کتنے شکریہ ادا کرتے ہیں اس کو, یا ٹھنڈا پانی پلا دیا اس نے, اللہ اس کو جزائے خیر دے, پیاس لگی ہوئی تھی, اور وہ اتنی خدمتیں کر رہی ہے, بلا معاوضہ کر رہی ہے بیچاری, اور اس کا کوئی شکریہ نہیں. اور اسی طریقے سے یہ شوہر اتنی خدمتیں کرتا ہے, اتنی چیزیں مہیا کرتا ہے, مگر اس کو احساس ہی نہیں کہ میرے شوہر میرے اوپر کتنا تبرع کر رہا ہے. تو یہاں سے اس کی طرف سے حق تلفی ہوتی ہے. تو دیکھو نان نفقے کے اعتبار سے یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. تو ہر شخص علماء کے پاس جائے اور پوچھے کہ میرے ذمے کیا چیز فرض کے درجے میں ہے اور کیا چیز مستحب اور تبرع کے درجے میں, اور میری بیوی کیا کون سا کام فرض اور لازم کے درجے میں ہے, کون سا اس کا تبرع ہے, تاکہ جو وہ مجھ پر تبرع کر رہی ہے میں اس کا شکریہ ادا کروں. یہ نہ کہ میرے پر جو تبرع ہے اسے چھوڑ دوں, بلکہ جتنا زیادہ تبرع کرے گا اللہ کی طرف سے اس پر برکتیں نازل ہوں گی. دیکھو امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ صدقے کا ثواب ہے, صدقے کا ثواب. وہ صدقہ کس کو دیا جاتا ہے, غریب کو, فقیر کو. اور جب صدقہ دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے. صدقہ دینے سے آدمی جہنم سے بری ہوتا ہے, اللہ کی رحمت اور اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے صدقہ دینے سے. تو معلوم ہوا کہ جب بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا, اللہ کی رحمت برسے گی. تو یہ لقمہ دینا, وہ بیوی کو لقمہ کھلانا فرض واجب تو نہیں تھا نا, وہ تو یہی تھا نا کہ کھانا دے دیا, اس نے پکا دیا اور خود کھا لے, مگر یہ محبت سے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں ڈال دے. اب یہ بھی صدقے کا ثواب مل رہا ہے, یعنی اللہ کی رحمت برس رہی. تو اب بتاؤ اس کو تو مایوب سمجھتے, یعنی ماں باپ کے سامنے اگر بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال دو اس کو مایوب سمجھیں گے کہ بے شرم ہے. اور اسی بیوی کو بے پردہ موٹر سائیکل پر لے جاؤ, ساری دنیا دیکھے تو نہ باپ کو شرم آئے گی نہ ماں, کچھ نہیں, تو معاشرے کا حصہ ہے, دعوت ہے. اور اگر بیوی کے منہ میں یہ صدقے کا ثواب لینے کے لیے عمل کر دے تو ہم کیا کہہ دیں گے بتاؤ. ماں سر پہ اٹھا لے گی گھر کو کہ یہ کیا کر رہا ہے بیٹا, اس کو ذرا شرم نہیں, ذرا حیا نہیں, ذرا جھجک نہیں. یعنی جو شرم اور جھجک اور حیا کی بات تھی وہ فیشن بن گیا. یعنی کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ بھئی بے پردہ خاتون, اس کے ساتھ اس کی بیوی موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئے, ہزاروں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, نہ ماں کچھ کہتی ہے بیٹے کو, نہ باپ کچھ کہتا ہے, اور کہتے ہیں یہ تو معاشرے کا حصہ ہے, یہ تو ماحول ہے, کیا کریں. اور یہ جو اس طرح محبت کا ایک رول ادا کرے گا تو کہتے کہ یہ تو بڑا جرم کر رہا ہے, مجرم ہے. اب بتاؤ بعض گھروں میں اگر بیوی کے لیے چھپکے سے کچھ لے کر چلے جاؤ
تو وہ اس کی جو بہنیں اور اس کی جو ہے ماں فجیدہ کرے گی، تو چپ کیسے لا رہا ہے، کبھی بہن کے لیے لایا نہیں اور بیوی کے لیے لا رہا ہے. تو بھائی بہن کا نفقہ اس میں واجب نہیں تھا اور بیوی کا نفقہ اس پہ واجب ہے. تو اب بتاؤ کہ جو رحمتیں برسانے والے، بھائی جیسے سورہ یاسین پڑھنے سے رحمت برستی ہے نا، ایسے اس عمل سے بھی رحمت برستی ہے. تو اس عمل کو ہم نے معاشرے میں مایوس سمجھ لیا، برا سمجھ لیا، اوپرا سمجھ لیا. ورنہ تو ماں خود کہے کہ بیٹا یہ بیچاری اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، بیچاری اداس رہتی ہے، اس کی پسند کی کوئی چیز لاؤ اور چپکے سے دونوں مل کے کھاؤ تاکہ اس کا دل بہل جائے، بیچاری کا اس کا دل لگ جائے. ماں کو بھی چھوڑ دیا، باپ کو بھی چھوڑ دیا، بہنوں کو بھی چھوڑ دیا، جن کے ساتھ ساری زندگی گزاری تھی سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے. اب ہم بھی اجنبی اور ہم بھی اوپرے. اب تم ذرا اس کے ساتھ دل لگی کرو اور کچھ چیزیں اس کے لیے لے جاؤ، اس کے ساتھ مل کر کھاؤ، اس کا دل ذرا بہلے. یہ ذمہ داری تھی ماں کی. اس طرح کہتی، الٹا اور ریئیکشن ہوتا ہے اور ریئیکشن ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. وجہ کیا کہ حقوق کا علم، حق تلفیاں ہی حق تلفیاں ہو جاتی ہیں. جب نئی عورت، کیا ہوتا ہے، کتنا محبت بھرا گھرانہ ہوتا ہے، چاہے 3-4 بیٹے ہیں، 2-4 بیٹیاں ہیں، ماں باپ ہیں، بڑے محبت سے سب ملتے ہیں، کھاتے ہیں. اب ایک آ گئی نئی آ گئی نا، تو کیا ہو گیا، گھر کا سارا نظام گرم گرم ہو گیا. تو سب کہتے ہیں کہ اس کے آنے سے ایسا ہوگا. بھائیوں سے محبت ختم ہو گئی، بہنوں سے محبت ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں اس نے کیا کر دیا. حالانکہ یہ جو انجام ہوا وہ حق تلفیوں کی وجہ سے ہوا کہ سب نے حق تلفیاں کی. بیوی کی طرف سے بھی حق تلفیاں، اس نے بھی شکر گزاری نہیں کی، اور یہاں سے بھی حق تلفیاں کہ جو اس نے ضرور تبرع کیا تھا آنے والی نے، اس کے تبرع کو کوئی تبرع سمجھتا نہیں ہے، اس کا حق سمجھ لیا کہ اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے. تو حق تلفیوں کی وجہ سے یہ ہنستا بستا گلشن یہ اجڑ جاتا ہے. تو اس اجڑنے کی وجہ کیا ہے، حق تلفیاں ہیں. اس حق تلفیوں کی طرف کسی کی نگاہ نہیں جاتی کہ بھئی یہ حق تلفی ہم سے ہو رہی ہے، یہ حق تلفی ہم سے ہو رہی ہے، اس کی یہ کہیں پکڑ تو نہیں آئی. ارے بھائی ہم تو سورہ یاسین بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ واقعہ بھی پڑھ رہے ہیں، پھر پتہ نہیں جب سے یہ شادی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا وبال آ گیا ہے، کس کی نظر کھا گئی ہے. بھائی نظر وزر نہیں ہے، یہ حق تلفیوں کا وبال ہے. جو حق تلفیاں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے، اس سے پہلے نہیں تھی اس گھر میں. ماں باپ بیٹے بھائی بہن سب محبت سے رہ رہے تھے، حق تلفیوں کا کوئی تصور نہیں تھا. مگر اب چونکہ حق تلفیاں شروع ہوئی، حق تلفیوں کے وجہ سے یہ ریئیکشن ہوا، اور پھر وہ جو برکتیں اترتی تھی وہ ختم ہو گئی، وہ رحمتیں اترتی تھی وہ ختم ہو گئی، رحمتیں حاصل کرنے والے جو افعال تھے وہ ختم ہو گئے، جن چیزوں سے رحمتیں برستی تھیں اللہ تعالیٰ کی وہ ختم ہو گئے. تو اب اس گھر میں رحمتیں کہاں سے آئیں گی بھائی؟ تو پھر اب بھلے تعویذ کراتے رہو، عاملوں کو بلاتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، نہیں ہوتا. آپ دیکھ لو کہاں تو کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. طلاقیں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، فساد ہو جاتے ہیں، بگاڑ ہو جاتے ہیں. تو ہر ایک غور کرے کہ ہماری طرف سے حق تلفی تو نہیں ہو رہی. حق تلفی ہو رہی ہے، اس کا ازالہ کرو، اس کے ازالے کی تدبیر سوچو کہ بھئی کیا ہو. اب اگر گھر میں مل بیٹھ کر سب ایک دوسرے سے معافی طلبی کر لیں کہ بھئی ہم سے جو حق تلفیاں ہوئی ہیں معاف کر دو، اور پھر ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ دے دو کہ بھئی وہ کمی کوتاہی کا یہ ازالہ ہو گیا، بھئی یہ لے لو، تو اب ہمیشہ ہم ایک دوسرے سے دل صاف رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسنے شروع ہو جائیں گی. اب ہم رونا دھونا خوب کرتے ہیں، تہجد میں اٹھ کر بھی رو لیتے ہیں، تو حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں. مگر ان رونے دھونے سے حقوق العباد تھوڑی معاف ہوں گے. وہ تو سامنے والے کا دل صاف کر دو، اس کے زخم کو بھر دو. وہ جو زخم ہے سامنے والے کا، وہ معافی مانگنے سے وہ بھر جاتا ہے، اور اس کی تھوڑی سی تعریف کر دینے سے، حوصلہ افزائی کر دینے سے وہ زخم بھر جاتا ہے. اور چند دنوں میں نہیں بھریں گے، کچھ دن کرنا پڑے گا، پھر کہیں جا کے اس کی غلط فہمی بھی دور ہوگی، بدگمانی بھی دور ہوگی، اور یہ زخم مندمل ہو جائے گا، تو پھر صحیح ہو جائے گا معاملہ. مگر وہ رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی. ادھر معافی مانگی سامنے والے سے، رحمتیں برسنا شروع ہوگی. تو اس لیے بھائی ہر ایک غور کرے کہ میری طرف سے کوئی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، میری طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، اور میرے ذمہ جو حق ہیں اس میں ادائیگی میں کوئی کمی تو نہیں رہ رہی. ہر ایک یہ سوچے، یہ نہ سوچے کہ اس کی طرف سے حق تلفیاں وہ یوں کرتی ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ویسا کرتی ہے. یہ اگر سوچا تو بھائی یہ بڑے خطرے کی بات. میری طرف سے حق تلفی نہ ہو، میری طرف سے کسی کی بے آبروئی نہ ہو. پھر کیوں کہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ تہجد میں رونے سے معاف نہیں ہو. اس کے لیے تو بھائی سامنے والے سے آج معافی کرا لو، ورنہ کل نیکیوں کے انبار جائیں گے. ساری تہجدیں اس کے کھاتے میں، ساری نفلیں اس کے کھاتے میں، ساری سورہ یاسین اس کے کھاتے میں، ساری تلاوتیں اس کے کھاتے میں. ہم ایسے کیسے رہ جائیں، خالی کھلی گویا اس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اسی کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے بھائی یہ نان نفقے کی جو تفصیلات سامنے آئیں، ہر آدمی اس پہ غور کرے.